ٹیکسٹائل سے ہی ہے. تو پہلے تو مجھے اس بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن میں سرچ کرتا جاتا تھا تو مجھے ایک چیز یہ پتہ چلی کہ پوری دنیا میں دجالی تعویذ پھیلائے گئے. دجالی تعویذ کیا ہے میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کس طرح سے پھیلائے. اور جب اس دجالی تعویذ کو ہم تعویذ سے مراد کہتے ہیں، تعویذ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل جو کسی بھی بندے کی باڈی کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کے اندر وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر وہ خصلتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اگر اس بات سے انکار ہے تو گائے کا گوشت کھائیں گے آپ تو اس کا اثر آپ کے اندر ہے. سور کا گوشت اگر آپ کھاتے ہیں جو ہمارے لیے منع ہے، حرام ہے، تو اس کا اثر ہمارے اندر آئے گا. بکری کا گوشت کھاتے ہیں تو اسی طریقے سے تعویذ ہوتا ہے. تعویذ جب ہمارے اوپر جو بھی ہم قرآنی آیت پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہم پہ ہوتا ہے. اور اگر ہم ان کے منتر جنتر ہندوؤں کے پڑھنا شروع کر دیں، ہندو مذہب کے، تو ہمارے اندر وہ اثر کرنا شروع کر جائے گا. تو یہ الیکٹرو میگنیٹ پاور جو ہوتی ہیں یہ الگ ہوتی ہیں. اس کو آگے انشاءاللہ طریقے سے کریں گے کس طریقے سے یہ کام کر رہی ہوتی ہیں چیزیں، اور یہ ڈیپلی بجلی کی رفتار سے یہ کام ہو رہا ہے. تو یہودیوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے تعویذ پھیلائے ہیں اور ان تعویذوں کے ذریعے جو ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک ویکسین جو یہودی کسی دوسرے مذہب کے شخص کو برداشت نہیں کر سکتا اپنے سامنے، وہ فری میں بغیر کسی قیمت کے لاکھوں کی تعداد میں ویکسینز، خواہ وہ پولیو کی ہوں یا پھر کووڈ-19 کی، پوری دنیا کے اندر دے رہا ہے. وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ دے ہیو ٹو سیو دا ارتھ، وہ اس لیے دے رہا ہے کہ ان کو پوری دنیا نیو ورلڈ آرڈر کے تحت ختم کرنی ہے. تو اس ویکسین میں کوئی تو ایسی بات ہوگی. کم سے کم میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس ویکسین کو نہ لگاؤں انشاءاللہ عز و جل، جب تک میرا رب چاہے، باقی میرے رب کی مرضی. تو کچھ ایسی بات ضرور ہوگی، یہ بات آپ کی بھی سوچنے کے لیے کہ جو شخص ہمیں برداشت، اگر میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتا تو میں آپ کے گھر کا راشن کیوں ڈلواؤں گا، آپ کو میں ادھار کیوں دوں گا. یقیناً میری نظر کسی غلط چیز کے اوپر ہوگی یا میرا کوئی غلط مقصد ہوگا. تو اسی طرح سے یہودی قوم کا جو یہ دجالی قوتیں، ان کا کچھ نہ کچھ تو ایسا مقصد ہے کہ یہ آپ کی مدد کر رہے ہیں ان ویکسینز کے ذریعے، ان عمل کے ذریعے. تو اچھا ابھی بات ہماری آگے چلی گئی تھی، میں آپ کو بتا رہا تھا فوج کے بارے میں کہ ایک کچھ سمجھتے ہیں. تو اب اس وقت دجالی فوج ہیں، دجالی قوتیں پوری دنیا میں پھیلی. اب آپ آ جائیں روحانی فوج کی طرف. آپ کی روحانی فوجیں کتنی ہیں؟ آپ کی روحانی فوجیں اس دنیا کے اندر مجھے تو نظر نہیں آتی. ہمارے پاکستان کے علماء کرام ہیں، ٹھیک ہے، ممبر پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، اس وقت کتنے جو ہیں مساجد میں جمعے کے بیان میں دجال کو جو ہے وہ دجال کی وضاحت کی جاتی ہے یا دجال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کسی مسلک کے اس مسجد میں ہم جاتے ہیں تو وہاں ڈسکس یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ فلانی چیز شرک ہے، فلانی چیز بدعت ہے. اور کسی مسلک میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے. بدعت اور شرک کا معاملہ بھائی پیچھے رہ گیا. اب جو آگے آنے والا دور ہے وہ ہے دجال کا دور. اس وقت پورے پاکستان میں کتنے اسکول ہیں جو اسلامی تعلیم دے رہے ہیں اور کتنے مدرسے ہیں جو اسلامی تعلیم دے رہے ہیں. بات سمجھنے کی ہے. اسلامی تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ مدرسے کے اندر قرآن پڑھ کے نکل گئے یا درس نظامی کا کورس کیا اور معلومات حاصل کر لی کہ بھائی دجال آئے گا، فلانا آئے گا، ڈمکانا آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا. یہ نہیں ہے اسلامی تعلیم. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ سامنے فوج کھڑی ہے، اسے مارنا کیسے، اگر اس نے حملہ کیا تو اس سے لڑنا کیسے. اگر وہ ٹینک سے کر رہا ہے تو کون سے والا کتنی رینج کے اوپر کون سی گن جو ہے اس سے میزائل مارنا ہے، اس سے فائر کرنا ہے، ٹینک کیسے تباہ ہوگا. اگر جیٹ طیارہ آ رہا ہے تو ایئر کرافٹ گن جو ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے، اس سے کتنی دوری سے کون سا گولہ جو ہے اس کے اندر ڈلے گا. کہ آپ کو یہ چیز معلوم ہے. یہ کون سے مدرسے میں بتائی جا رہی ہے کہ جب دجالی فتنہ ہوگا یا دجالی فتنہ جو کرنٹ چل رہا ہے ان سے کیسے بچا جائے گا، جس کے اندر موبائل سسٹم آپ کا ہے، جس کے اندر انٹرنیٹ سسٹم مکمل موجود ہے، جس کے اندر آپ کا تعلیمی نظام پوری دنیا کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کے اندر آپ کا مائنڈ سیٹ جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہمارے جو عورت مارچ یہ نکل رہے ہیں، کس طرح سے مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے. لبرلائزیشن کس طریقے سے بڑھائی جا رہی ہے کہ امن کا پرچار کرواتے ہوئے تمام لوگوں کو مذہب سے دور کیا جا رہا ہے. جہاد کے لفظ کو گالی، معاذ اللہ میرا لفظ، جہاد کے لفظ کو ایک گالی کا لفظ بنا دیا کہ جیسے ہی جہاد کا لفظ کہا جاتا ہے تو لوگ جو ہے اس کے اوپر تو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کہ جہاد کرنا ضروری ہے. سب سے بڑا جہاد تو جو ہے وہ اپنے حلال روزی کمانا ہے. حلال روزی تو حلال روزی کمانا تو بھائی اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا، روزی دینے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے.
اور قرآن میں کہا ہے کہ جہاد کرو، قتل کرنا، جہاد کرنا ہے۔ جہاد سے مراد، قتل کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ناحق کو مارنا، اس شخص کو قتل کرنا ہے جو رب تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرے اور اس راستے پر نہ آئے جو راستہ حق کا ہو، ٹھیک ہے، اس کا قتل کرنا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ مخالف آیا ہو۔ اگر وہ امن سے رہ رہا ہے اور آپ مسلم کنٹری ہیں اور آپ کے پاس رہ رہا ہے تو آپ کا اس کے اوپر حق ہے کہ اس کا خیال رکھیں، لیکن اگر وہ آپ کے اینٹی جاتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے۔ دجالی فتنے کیا ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتے چاہیں گے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بلیک میجک ہے۔ بلیک میجک قبالہ جادو سے بھی چلتا ہے اور بھی بہت سارے ذرائع۔ اب اس بلیک میجک کے پیچھے کا جو سورس ہے وہ ہے حسد، دوسرا ہے کینہ، اور تیسری جو چیز ہے ان دونوں کی ماں ہے، کینہ اور حسد کی ماں، وہ ہے بیجا خواہشیں، وہ ہمارے درمیان پیدا کر دی گئی۔ جب ہمارے درمیان بیجا حسرتیں پیدا ہوتی ہیں، خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، تو پھر ہم جو ہے جس دوسرے کے پاس ہوتا ہے اس سے حسد کرنا شروع کرتے ہیں، اور اگر ہم وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے تو ہم اس شخص کے لیے کینہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانے کے پاس ہے۔ پھر ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، ہم ایک ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو شیطان کا پجاری ہوتا ہے۔ بیسیکلی کالا جادو کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی عمل سے تعلق رکھتا ہو، وہ سفلی سے رکھتا ہو، وہ کالا ہو، پیلا ہو، تنتر ہو، منتر ہو، جنتر جو بھی ہو، لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ بس جو شیطان کا پیروکار ہے اور اپنے کام میں شیطان اور شیطانوں سے مدد لے، وہ کالا جادو کرنے والا ہے۔ وہ یہودی کیوں نہ ہو، وہ عیسائی کیوں نہ ہو، وہ مسلمان کے نام کا دبا شدہ شخص ہی کیوں نہ ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر وہ لبادہ اوڑھ لے کہ میں یہودی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں، تو اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ بلیک میجک کرنے والا کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اب ہم چلے گئے کہ بھائی فلانا میرا جو مینیجر ہے، میرا جو وہ تو بڑی ترقی کر رہا ہے، تو کچھ کریں ایسا کہ جو ہے نا میں بھی آگے چلوں۔ اب آپ تو سمجھ کے آگے، آپ کو نہیں معلوم کہ فلانا بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو تو آپ نے بڑا نیک پارسا سمجھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا، وہ شیطانوں کی مدد لے گا۔ کس چیز کے لیے؟ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے، تاکہ میری حسد اور میرے کینے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ جب میرا کینہ اور حسد پایہ تکمیل تک پہنچے گا تو میری خواہشات مزید بڑھے گی، کیونکہ میں ناجائز طریقے سے آگے بڑھ رہا ہوں، میں جائز طریقے سے نہیں بڑھ رہا ہوں۔ جب میں ناجائز طریقے سے بڑھوں گا تو لازمی سی بات ہے کہ میں اپنا پیر ان تمام لوگوں کے کندھوں اور سروں کے اوپر رکھوں گا جو حقدار تھے، ان کا حق ماروں گا، ناحق کروں گا اور ان کو ان کا حق حاصل کرنے نہیں دوں گا، اور پھر میں اپنے رتبے تک پہنچوں گا۔ جب میں اپنے رتبے تک پہنچوں گا تو میں ان تمام باتوں کو جب بھول گیا ہوں گا تو میں پھر اپنے ذہن سے مذہب کو بھی نکال دوں گا۔ پھر شروع ہوگا میرا فاصلہ اور میرا راستہ دجالی قوتوں کے ساتھ۔ تو ان کا اصل موٹیو یہ ہے کہ ہمارے درمیان حسد، کینہ اور ان چیزوں کو اتنا پھیلا دیں کہ ہم اپنی خواہشات، اب ہمیں اپنی خواہشات کو کم کریں۔ میری خواہش ہے اچھی گاڑی، میری خواہش ہے اچھا گھر، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، وہ اس میں مذائقہ نہیں، لیکن حلال طریقے سے اگر آپ کا آتا ہے تو شکر کر کے حاصل کریں، ورنہ اگر نہیں آتا تو بھی اپنے رب کا شکر کریں اور صبر کریں، کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ تو خوشخبری ہمیں کس سے سننی ہے بھائی؟ صبر کرنے کے بعد اپنے رسول سے سننی ہے۔ تو ہمیں صبر کرنا اور شکر کرنا چاہیے، حسد اور کینے سے دور رہیں، کیونکہ یہ دجالی فتنے کی ایک طریقہ کار ہے۔ اب اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس تمام سوشل نیٹورک، سوشل میڈیا، جس کے اندر آپ لباسوں کی جو ہے وہ نمائش دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیا کے اندر خاص طور پہ ویسی جگہیں اور وہ جگہیں ایکسپوز کی جاتی ہیں جس سے ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کے کارٹون کے اندر اس قسم کے کیریکٹرز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اسکولنگ سسٹم میں آپ چلے جائیں، اسکولنگ سسٹم کے اندر جو ہے بچوں کی گرو کرنے کے لیے، ان کے مائنڈ سیٹ کو اچھا بنانے کے لیے جو ہے آج کل وہ ایک چیز بن رہی ہے کہ آپ نیلا پیپر، پیلا پیپر، کالا پیپر وہ لے کر آ جائیں، ہم آپ کے پروجیکٹس بنوائیں گے۔ تو بھائی جب